وہیا اور یہ بستی، وہیا اور یہ بستی خاویتن گری پڑی تھی، اعلیٰ پر عروشہا اپنی چھت کے بل، یا اس شخص کی مانند، اس شخص کی طرح جو کسی ایک ایسی بستی سے گزرا، وہی خاویتن اور وہ بستی گری پڑی تھی، اعلیٰ عروشہا اپنی چھتوں کے بل، قالا تو اس شخص نے کہا، انا کیسے، کیوں کر، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اس بستی کو، قالا اس شخص نے کہا تعجب کرتے ہوئے، انا کیسے، یحیی ہذہ اللہ کیسے زندہ کرے گا اس بستی کو اللہ، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد، فَأَمَاتَهُ سو موت دے دی اس کو، اللہ تعالی نے، 100 عامن سال، فَأَمَاتَهُ تو اللہ نے اس کو موت دے دی، اس کی روح قبض کر لی، 100 عامن 100 سال، ثم پھر بعثہ اس کو زندہ کیا، اٹھایا، قال اللہ نے پوچھا، کم کتنی مدت، لبثتا تو ٹھہرا رہا، قال تو اللہ نے فرمایا، پوچھا اس سے، کم لبثتا کتنی مدت تو یہاں اس حالت میں رہا، قال تو اس نے کہا، لبثت میں ٹھہرا رہا، یومن ایک دن، او یا بعض یومن دن کا کچھ حصہ، ایک دن، قال اس نے کہا، لبثت یومن میں ٹھہرا رہا ایک دن، او بعض یومن دن یا دن کا کچھ حصہ، قال تو اللہ نے فرمایا، بلکہ لبثت آپ ٹھہرے رہے ہو، رکے رہے ہو، 100 عامن 100 سال، فانظر سو آپ دیکھو، الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، فانظر دیکھ، الی طرف، طعامک اپنے کھانے کی طرف، وشرابک اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ نہیں وہ بسیدہ ہوا، نہیں وہ پرانا ہوا، نہیں وہ باسی ہوا، دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ وہ بگڑا نہیں، وانظر اور دیکھ، الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَکَ اور تاکہ، اور لام کا معنی ہے تاکہ، نجعل بنائیں ہم کا آپ کو، اور تاکہ ہم آپ کو بنائیں، آیتن نشانی، آیتن یادگار نشانی، للناس لوگوں کے لیے، یہ سارا کچھ اس لیے ہوا تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے یادگار بنا دیں، نشانی بنا دیں، وانظر اور دیکھ، الی العظام ہڈیوں کی طرف، وانظر اور دیکھ، الی العظام ہڈیوں کی طرف، کیف کیسے، ننشزھا جمع کرتے ہیں ہم ان ہڈیوں کو، ننشزھا کیسے جمع کرتے ہیں ہم ان ہڈیوں کو، ثم پھر نکسوہا پہناتے ہیں ان ہڈیوں کو، لحمن گوشت،
دیکھ ہڈیوں کی طرف دیکھ، بکھری ہوئی ہڈیاں، کیسے ان کو ہم اکٹھا کرتے ہیں، پھر ان کو ہم گوشت پہناتے ہیں۔ فلما، پس جب تبین، واضح ہو گیا، بات بالکل کھل گئی، لہو، اس آدمی کے لیے، قالا، تو اس آدمی نے کہا، اعلم، میں جانتا ہوں، قالا، تو اس آدمی نے کہا، اس شخص نے، اعلم، تو میں جانتا ہوں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ دوسرا واقعہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا ہے۔ او کلذی، یا اس شخص کی طرح، یہ کیوں کہا کہ یا اس شخص کی طرح؟ اس کا عطف کس پر ہے؟ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو پہلے آپ نے پڑھا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، غیر مسلموں کا، شیطانوں کا دوست نہیں۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ مومنوں کا مددگار ہے۔ پھر اللہ نے اس ولایت اور دوستی کے اظہار کے لیے دو واقعے بیان کیے، بلکہ تیسرا واقعہ آگے آ رہا ہے۔ پہلا واقعہ کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ اور اس کے حواری، سردار، وڈیرے، نواب، وہ کس طرح لوگوں کو نور سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جا رہے تھے، روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف، ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف، دین سے نکال کر کفر کی طرف لے جا رہے تھے۔ ان کے پاس مال و اسباب بھی تھا، دولت بھی تھی، حکومت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ ناکام و نامراد رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ کامیاب رہے، جیت گئے۔ وہ الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، تباہ و برباد ٹھہرے، عذاب آیا۔ کیوں؟ اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو بچا لیا، وسائل نہ ہونے کے باوجود، کیونکہ ادھر اللہ ہے ادھر اللہ نہیں۔ تو وہاں فرمایا تھا الم تر الی الذی حاج، کیا آپ نے وہ شخص نہیں دیکھا، کیا آپ اس شخص کو نہیں جانتے جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا خامخواہ، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی دلیل حجت کے۔ ایک یہ ہے کہ عطف ہے اس کا الم ترا پر، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرح جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، وہ کفر پر تھا، ابراہیم کا ولی اللہ تھا۔ اور دوسرا ہے کہ کیا آپ اس شخص کو بھی نہیں جانتے، الم تر الی الذی مر علی قریۃ، یہ ہے او یا، کیا آپ نہیں جانتے اس شخص کے متعلق مر علی قریۃ، جو کسی بستی پر گزرا۔ تو یہ دوسرا واقعہ ہے کہ جو اللہ کس طرح مومنوں کا ولی ہوتا ہے اور کس طرح مدد کرتا ہے، کس طرح معجزات دکھاتا ہے، کس طرح ان کو روشنی اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف ڈالاتا ہے، غیب سے مدد کرتا ہے، ایسی عجائبات دکھاتا ہے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ہوا اس طرح کہ اب کلذی، اللہ نے کہا کہ کوئی شخص، قریۃن تنوین ہے، قریۃن کوئی بستی، خاص نہیں، القریہ ہوتا تو خاص بستی ہوتی، یہ ہے الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین ہے، کوئی بستی، کسی قسم کی بستی، عام سی بستی۔ اللہ نے نہ اس شخص کا بتایا نہ بستی کا بتایا کہ کون سی بستی تھی۔ مفسرین نے اپنی تگودو کی ہے، محنت کی ہے، اور کسی نے کہا جی یہ سے مراد عزیر علیہ السلام ہیں، کسی نے کہا ارمیا ہیں، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ بستی یہ عراق کے اندر تھی، فلاں تھی، فلاں تھی، فلاں۔ یہ سب بنی اسرائیلی روایات ہیں۔
بنی اسرائیل نہ اللہ نے ہمیں بتایا شخص کے متعلق اور نہ ہی بستی کی تعیین کی ہے، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ ہمارے پاس جو صحیح ترین مصادر ہے کسی بھی واقعہ کی تصدیق کے لیے یا اس کی تعیین کے لیے یا اس کی تعریف کے لیے، وہ اللہ اور اس کے رسول ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے کئی جگہوں کا بات بتا دیا کہ فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں نبی نے ایسے کیا، تو ہمارا ایمان، وہ ہمارے نبی نے بتا دیا، ہمارے نبی کو اللہ نے بتا دیا۔ اسرائیلی روایات کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو بنی اسرائیل واقعات بیان کرتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں شخص ایسے ہوا، وہ بستی یوں تھی یوں تھی، تو اللہ کے رسول آپ ہم اس کی تصدیق کریں یا نہ مانیں یا جھٹلا دیں؟ آپ نے فرمایا لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، بنی اسرائیل یہ یہودیوں کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، اہل کتاب کی تصدیق اس لیے نہ کرو کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے ممکن ہے اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، جیسے آج کل بے شمار واقعات مسلمانوں کے بھی یہ جھوٹے معروف و مشہور ہیں۔ فرمایا تکذیب بھی نہ کرو، جھٹلاؤ بھی نہ، ممکن ہے سچا ہو، جھوٹا بھی سچ کہہ سکتا ہے۔ شیطان نے آیت الکرسی کے متعلق بتایا تھا، آپ نے فرمایا بالکل سچ کہہ گیا۔ فرمایا خاموشی اختیار کرو، تو اس میں نہ شخص کا پتہ ہے نہ بستی کا، البتہ ہمارے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے وہ اللہ نے بتلا دی کہ کوئی ایک آدمی، ایک بات یقینی اس آیات سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ بندہ نبی تھا، بندہ یہ نبی تھا، وہ عزیر علیہ السلام ہو یا کوئی نبی ہو، کیونکہ مکالمہ ہوا ہے باقاعدہ اللہ رب العزت کا اس سے۔ وہ نبی گزرے، کسی بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، سفر کر رہے تھے، گدھے پر سوار تھے، اپنا کھانا بھی تھا، پانی بھی اس پر تھا، کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا۔ سفر پر جا رہے تھے، کہیں دعوت کے لیے جا رہے تھے، تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، جہاد کے لیے جا رہے تھے، واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ایک آگے سے گزرے گاؤں سے، دیکھا تو گاؤں اجڑا پڑا ہے، اجڑا پڑا ہے، بالکل کھنڈر ویران، چھتیں گری ہوئی ہیں، دیواریں اس پر گری ہوئی ہیں، اور پورا گاؤں ایسا کوئی اللہ کا عذاب آیا کسی بستی پر، کوئی نبی گزر رہا تھا وہاں سے، تو ان کے کہا کہ یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے یار، یہ کیسے آباد ہوگا؟ اب یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ نبی تھے، تو نبی نے یہ سوال کیوں کیا؟ تو یہ آگے ابراہیم علیہ السلام کے سوال میں بھی اس کا جواب آ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں زائد یقین کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آگے آ رہا ہے، میں انشاءاللہ وہاں وضاحت کروں گا، تو کیونکہ وہاں یہ سوال اس سے بھی زیادہ واضح ہے۔ اطمینان کے لیے کہا، اور اللہ اپنے نبی کو مشاہدات دکھاتا بھی ہے آنکھوں سے، ایک یہ بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ بھائی یہ تعجب کی ہے، یہ کیسے بستی دوبارہ آباد ہوگی، کیسے زندہ ہوں گے، کیسے یہ سب آبادی؟ اللہ رب العزت نے بعد موت کہا کہ یہ مر چکے ہیں، ویران ہو چکی ہے، اجڑ چکی ہے، کھنڈر بن چکے ہیں۔ اللہ نے اس آدمی کو موت دے دی، 100 سال تک وہ شخص جو ہے وہ ہستی موت کی آغوش میں رہی، اور اس دوران گدھا جو ہے وہ بالکل، گدھا بھی مر گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، ہوا نے ہڈیاں بکھیر دی، ٹانگ ادھر پڑی ہوئی ہے، گردن سر ادھر پڑا ہوا ہے، کھوپڑی صرف کھوپڑی تھی، گوشت نہیں تھا، اور ریڑھ کی ہڈیاں ادھر پڑی ہوئی ہے، بس صرف یہ رہ گئے، گوشت نہیں تھا، ٹانگ، ریڑھ کی ہڈی اور کھوپڑی، باقی تو ویسے گل جاتی ہے ہڈیاں۔ اللہ نے 100 سال بعد زندہ کیا، تو پوچھا کہ بھئی کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ جب موت ان کو آئی ہے تو اس وقت کوئی 8، 9، 10، 11 بجے کا وقت، دن چڑھا ہوا تھا، گزر رہے تھے۔
اور جب اللہ نے ان کو زندہ کیا تو اس وقت کوئی غروب کے قریب ٹائم تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ صبح دن چڑھا ہوا تھا تو ابھی غروب ہونے والا تھا، لگتا ہے اسی دن کا واقعہ ہے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، 100 سال تک آپ یہاں موت کی آغوش میں رہے ہو، 100 سال تک آپ یہاں مرے رہے۔ اور اس چیز کی یقین دہانی کے لیے کہ 100 سال ان کو یہاں رہے، وہ حالت موت میں ڈیڈ باڈی ناش یہاں پڑی رہی، تو اس کی دلیل اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ جب گدھے کی طرف دیکھا، گدھا جہاں بٹھایا تھا درخت کے نیچے یا کسی جگہ میں، دیکھا تو ہڈیاں کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، کھنکھناتی ہوئی، اور ادھر جو ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی پڑی ہوئی ہے، ادھر ٹانگیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ سیدھا۔ یار یہ کیا ہو؟ اچھا، میں کہتا ہوں آدھا دن پورا بھی ہو تو گدھا اتنا جلدی کو گل تو نہیں جاتا نا مرنے کے بعد، کئی دن مہینے تو پڑا تھا، اگر کوئی جانور نہ کھائیں تو گوشت تو آہستہ آہستہ گلتا ہے، پھر اس کی بعد ہڈیاں تو صدیاں لگتی ہیں۔ یقین آ گیا کہ واقعہ یہ تو اتنی بسیدہ ہڈیاں ہو چکی ہیں، گوشت ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں 100 سال یہاں حالت موت میں رہا۔ لیکن اللہ، اچھا پھر ساتھ کھانے کا خیال آیا، بھائی کھانا پینا کیا کریں گے، یا تو بستی تو اجڑ گئی، ختم ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو، پینے کی طرف دیکھو۔ جب وہ برتن کھول کے دیکھا، خیال یہ تھا کہ کھانا تو کب ختم ہو چکا ہوگا، پانی سوکھ چکا ہوگا، جو زمزمی میں مشکیزے میں پانی تھا، خیال تھا کہ 100 سال تک پانی کہاں رہتا ہے، کھانا کہاں رہتا ہے، کھانا تو آہستہ 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 سوکھ کے ختم۔ برتن کھول کے دیکھا تو تر و تازہ کھانا جیسے صبح وہ لے کر آئے تھے۔ پانی کی طرف دیکھا کھول کے مشکیزہ، تو اسی طرح پانی بھرا ہوا مشکیزہ بالکل تر و تازہ۔ حیران رہ گئے، گدھے کی یہ حالت، بستی کی یہ حالت، کھانا تر و تازہ، پانی اسی طرح ایک قطرہ کم نہیں ہوا، 100 سال میں تو خشک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر ہڈیوں کی طرف دیکھو، دکھائیں پہلے ہڈیاں، دیکھا بھائی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں ادھر پڑی، فرمایا آپ کے سامنے یہ ہڈیاں جمع ہوں گی، ننشزوہا، سمجھ آئی، حشر و نشر، ہم ان کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ جب ان کے سامنے ہڈیاں جو ہے نا وہ ترتیب سے کٹھی ہوئی، آگے سر لگ گیا، پیچھے گردن ہے، اسے پیچھے ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے پیچھے ٹانگیں، پھر دیکھتے 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 اس کا گوشت جو ہے نا وہ گدھے پر چڑھ گیا، ہڈیوں پر چڑھنا شروع ہوا، اور دیکھتے دیکھتے گدھا بالکل صحیح ہو کر بیٹھ گیا، جیسے فوت ہونے سے پہلے 100 سال قبل جیسے گدھا چھوڑا تھا، ہاں جی، تر و تازہ گدھا، شاج بشاج گدھا، وہی شکل و صورت، وہی تازگی، وہی زندگی گدھے کی۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ کیسے دیکھ ہڈیوں کی طرف، کیسے ہم ان کو جمع کرتے ہیں اور پھر ان کو گوشت بناتے ہیں۔ فلما تبین لہ، یہ ساری چیزیں اپنی آنکھ سے دیکھ کر مشاہدہ کر کے، تو جب حقیقت کھلی نا، تو پھر کہنے لگے کہ ہاں، میرا پہلے ہی عقیدہ تھا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اب تو 100% یقین آ گیا آنکھ سے دیکھ کر، کیسے اللہ رب العزت 100 سال بعد مجھے زندہ کیا، اور میں بھی اسی طرح پانی، کھانا، گدھا بالکل درست ہو گیا۔ تو جیسے ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے حفاظت سے رکھا ہے، گدھے کو زندہ کیا ہے، مجھے اللہ نے 100 سال تک موت دی، 100 سال میں مرا رہا، پھر اللہ نے مجھے زندہ کیا۔ ان چیزوں کو زندہ کرنا تو بہت آسان ہے اللہ کے لیے،
تو جو ہستی، جو ذات قادر ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ تو یہ صفت انہوں نے بیان کی کہ اعلم، میں جانتا ہوں، مجھے 100% یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں، دو چیزیں میں آپ کو یہاں بتاؤں گا، ایک تو واقعہ کے حوالے سے، ایک ان اللہ علی کل شیء قدیر پر۔ دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ کوئی انسان، جن، فرشتے، حیوان بھی کام کرتے ہیں، بے شمار کام کرتے ہیں، پرندے درخت بناتے ہیں، شہد کی مکھی کی طرف دیکھو، کیا شاہکار عجوبات ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ دنیا کے اندر کام کرنے کے لیے، کسی چیز کو بنانے کے لیے، سمجھ آ گئی، دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک علم اور ایک قدرت۔ ایک علم اور ایک قدرت۔ مثلا یہ کوئی چیز ہے، یہ تختی ہے نا، یہ میں نہیں بنا سکتا، تختی ہلکی سی ہے، میں نہیں بنا سکتا۔ یہ کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں، میں نہیں بنا سکتا۔ کیوں بھائی؟ بولو۔ علم نہیں ہے مجھے، میں کپڑے کاٹ نہیں سکتا کینچی سے، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ یہ کینچی سے کاٹے گا درزی، مجھے علم نہیں ہے، میں خراب کر دوں گا۔ سلائی تو کر ہی نہیں سکتا نا، حتیٰ کہ میں بٹن نہیں لگا سکتا، کاج نہیں کر سکتا۔ کاج کتنا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا، مجھے علم نہیں۔ انگوٹھی میں نہیں بنا سکتا، مجھے علم نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ کتنی چیزیں، یہ مسجد میں نہیں بنا سکتا، آپ میں سے کتنے نہیں بنا سکتے؟ علم نہیں۔ اور جس کے پاس علم تھا اس نے ساری چیزیں بنا لی، مسجد کھڑی کر دی، 100 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں، موبائل ریپیئر کر رہے ہیں، علم ہے، اور ہم اپنی چیز اس کے پاس لے جا رہے ہیں۔ ایک ہونا چاہیے علم۔ اب میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، کچھ علم ہے، جس کے پاس علم نہیں وہ ترجمہ نہیں کر سکتا، جس کے پاس علم ہے اللہ نے دیا وہ ترجمہ کر لے گا۔ تو پہلی چیز ہے علم، اس چیز کے بنانے کے لیے، ایجاد کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ بھلے سوئی نہیں، ایک سوئی بھی میں نہیں، آپ میں سے کوئی سوئی نہیں بنا سکتا، یعنی اللہ نے کوئی مشکل کام ہے، نہیں بنا سکتے آپ۔ آپ ٹوٹی نال نہیں ٹھیک کر سکتے، توڑ دو گے ٹھیک نہیں کر سکتے، علم نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسرا ہے قدرت۔ علم ہو لیکن بندے کو قدرت نہ ہو، نہیں کر سکتے۔ میں اب چل کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے قدرت دی تو میں آیا۔ کتنے لوگ ہیں سمجھتے ہیں میں بہت کچھ ہوں، میں پتہ نہیں کتنا کچھ سنبھالا ہوا ہے، میں نے اتنا کچھ سنبھالا ہوا اور میری وجہ سے وہ ساری چیزیں قائم ہیں، اور میں نہ ہو تو بیچارے کو بخار چڑھتا تو لیٹ جاتا ہے، بخار چڑھتا تو لیٹ جاتا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو اٹھ نہیں سکتا، میں تو وضو نہیں کر سکتا، میں تو لقمہ منہ تک نہیں پہنچا سکتا۔ سمجھا رہی ہے؟ باقی چیزیں بنانے بڑی دور کی بات ہے۔ تو ہاں، ایک آدمی کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، قدرت بھی ہے، 100 منزلہ بلڈنگیں کھڑی کر رہے ہیں، جہاز چلا رہے ہیں، سمندر کے سینے پر اتنے کبھی ہیکل شپ جہاز چلا رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ کیوں؟ علم بھی ہے کہ چلانا کیسے ہے، اور قدرت بھی، اللہ نے طاقت بھی دی ہوئی ہے، کنٹرول بھی کر رہے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے قدرت دی، اللہ نے ہمت دی، اللہ نے توفیق دی۔ اور دوسرا ہے کہ علم حاصل کیا۔ تو یہ جو دو صفتیں ہیں نا اللہ کی، علم اور قدرت، عظیم شاہکار ہے۔ تو انسان کو اللہ نے علم بھی محدود دیا ہے اور قدرت بھی محدود دی ہے۔ علم بھی انسان کا وسیع نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا علم وسیع نہیں ہے، محدود ہے، اور قدرت بھی محدود ہے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ ہر انسان جن فرشتہ نبی کی قدرت بھی محدود ہے. انسان اپنے کھانے کے سامنے مجبور ہوتا ہے، رات کو سونے کے لیے مجبور ہے، نہیں سوئے گا تو بیمار ہو جائے گا. قدرت کی بہت ساری چیزیں انسان نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے نا جی، فضیلت کے باوجود. لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں، جس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں، اور جس کی قدرت بھی لامحدود لامتناہی ہے، اور وہ ہے خالق کائنات مالک ارض و سما. آیت الکرسی میں نے آپ کو ایک صفت بتائی تھی، اور وہ صفت ایک ایسی صفت ہے جس نے خالق اور مخلوق میں بہت بڑا فرق واضح کر دی ہے. ٹھیک ہے جی، انسان کے پاس بھی علم ہے، اللہ کے پاس بھی علم ہے. انسان کے پاس بھی قدرت ہے، اللہ کی دی ہوئی، اللہ کے پاس بھی قدرت ہے. انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے. انسان بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ جیسے اللہ بھی ہے اور ہم بھی ہے. ہم زندہ ہے نا؟ زندہ ہے یا نہیں؟ ہم زندہ ہیں. اللہ زندہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی. فرق کیا ہے کہ اللہ کو موت نہ آئی ہے نہ آئے گی، اور ہمارے ہی کیفیت یہ ہے ہم زندہ ہیں، لیکن حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کائنات میں ہمارا ذکر تک وجود تک نہیں تھا. پھر اللہ ہمیں لایا، اللہ نے ہمیں زندہ کیا، وجود بخشا. پھر ایک وقت آئے گا ہم موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے. تو ہماری حیات اور اللہ کی حیات دونوں حیات ہیں. فرق کیا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور انسان ایک وقت تھا کہ نہیں تھا، ایک وقت آیا پیدا ہوا، زندہ ہوا، پھر موت کی آغوش میں چلے جائے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر کیا ہوگا اللہ جانتا ہے. سمجھ آ گئی نا جی؟ یہ فرق ہے. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو اللہ رب العزت کی جیسے ذات کاملہ ایسے حیات بھی کاملہ. اللہ کی صفات کاملہ کیونکہ اللہ کی ذات بھی کاملہ. ہماری صفات ناقص کیونکہ ہماری ذات بھی ناقص. ہماری صفات بھی ناقص جیسے ہماری ذات ناقص. ایک وقت تھا ہماری ذات بھی نہیں تھی، پھر ذات آئی، وجود اللہ نے بخشا، حیات بخشی، پھر فوت ہو جائیں گے. اسی طرح ہماری صفات بھی آہستہ 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 ختم ہوتی چلیں گی. تو ہماری حیات بھی عارضی، ہماری صفات بھی عارضی. اللہ کی حیات دائمی، اللہ کی صفات بھی دائمی. والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہاں علیم اور یہاں قدیر. تو یہ دو صفتیں ہیں، علم اور قدرت. یہ اللہ رب العزت کے پاس بغیر کسی حدود کے، بغیر کسی اس کی انتہا کے ہے. اور وہ جو ہستی دوسروں کو علم دے رہا ہے اس کے علم کی کوئی انتہا ہو، اور جو دوسروں کو کائنات کو قدرت بخش رہا ہے اس کی قدرت کے کوئی انتہا ہوگی نہیں. بے انتہا اس نے ساری کائنات کو علم دیا ہے، ساری کائنات کو دے رہا ہے، اور جو دے رہا ہے اس کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں. سبحان اللہ. تو الحی القیوم میں آپ کو بتا چکا ہوں، قیوم میں بھی. تو یہاں اس آدمی نے کہا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو قادر ہے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. تو علم اور قدرت دو ہونا چیز ضروری ہے. اچھا، اب یہ دو واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں کہ اللہ نے کس طرح ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف. سمجھ آئی؟ یہ اللہ ولی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، ادھر اس شخص کی مدد کی. اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے. کس طرح اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی. اچھا، اوپر والی جو آیت تھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس میں بیان ہوئی توحید کہ وہ ظالم اپنی عبادت کرواتا تھا، کہتا تھا میں زندہ حیات موت و حیات دیتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ کام اللہ کرتا ہے. صرف ثابت ہو گیا کہ صرف کام اللہ کرتا ہے اور باقی کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو اوپر والے واقعہ میں بیان ہوئی توحید، رب کی وحدانیت
اور ادھر بیان ہوا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت موت کے بعد دوسروں کو زندہ کرے گا. یہاں حشر و نشر کا، حساب کتاب کا اور اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ اپنے دوستوں کی مدد کرنے پر بھی قادر ہے. ٹھیک ہے، وقتی طور پر پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن والعاقبۃ للمتقین، کامیابیاں اور کامرانیاں ایمان والوں کا مقدر ہوتی ہیں، بشرطے کہ مایوس نہ ہوں اور دین پر کھڑے رہیں. دین پر کھڑے رہیں. اب 100 سال تک یہ شخص فوت رہا ہے، اور کس طرح اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ہے، اور اس کے کھانے کی حفاظت کی ہے، پینے کی حفاظت کی ہے، اور اللہ نے معجزہ بھی دکھایا. اور اللہ نے یہ اس لیے بھی کیا کہ اللہ فرماتے ہیں وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم آپ کو ایک یادگار بنانے والے ہیں قیامت کے لیے، کہ آپ کا یہ واقعہ میں دیگر نبیوں کو بھی بتاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتاؤں گا، اور قیامت تک کے لیے لوگ پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ رب العزت اپنے ولیوں کی، اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے، مشکلات سے نکالتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے. اور جو اللہ پر یقین کر لے وہ کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا. اور جس کا دوست اللہ ہو اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اللہ دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق